آپ جس ذات سے مانگ رہے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگ رہے ہیں یا بڑی سے بڑی، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ بظاہر آپ کو کیا چیزیں دکھ رہی ہیں، مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا، لوگ آپ کو کیا کہہ رہے، ڈزنٹ میٹر۔ آپ کا رب کون ہے، آپ کس سے مانگ رہے ہیں، اس کے لیے سب کن فیا کن کا میٹر ہے۔ بس اس کو آپ کا یقین چیک کرنا ہے، میرے بندے کو مجھ پہ بھروسہ کتنا ہے۔ بس اگر آپ نے اپنی زندگی میں اسی طرح سے اللہ کو سب سے اوپر رکھا، یعنی کہ نماز کا وقت ہے اور کچھ غلط ہے تو نہیں، آپ کو یاد کرنا ہے کہ اللہ ساتھ ہے، تو آپ یقین کریں اللہ آپ کے دنیا کے کام ایسے بنا دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو اینڈ اندر ریمائنڈر۔ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری کسی ایک ویڈیو سے اگر کسی ایک انسان کے لیے بھی کوئی چینج ہو سکتا ہے، کوئی اس کی زندگی میں چینج آ سکتا ہے، یا کوئی امید مل سکتی ہے جس پہ سب قائم ہے۔ ہم کہتے ہیں نا امید پہ دنیا قائم ہے، تو بس وہی کوشش کر رہے ہیں یہ بتانے کی کہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز اور مشکل، تکلیفیں، پریشانیاں ہم سب کی آتی ہیں، بٹ وہ اینڈ آف لائف نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جتنی زندگی دی ہے اس میں یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اور اس کا سامنا ہمیں کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے نا کہ میرا بندہ تمہیں ہمت نہیں ہارنی ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ جتنا مشکل کوئی ٹاسک ہوگا وہ اسی کو دیا جاتا ہے جتنا اسٹرانگ وہ سولجر ہوتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے۔ تو اس کو ایک آنر کی طرح لیں کہ اللہ اگر ہمیں بہت آزما رہا ہے اور بہت مشکلیں ہیں زندگی میں، تو یقین کریں اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے درجات بلند ہو، اللہ چاہتا ہے آپ کے گناہ اس دنیا میں ہی معاف ہو جائے، وہاں آخرت میں کوئی ٹینشن نہ ہو۔ کیونکہ ہمیں لگتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور اس دنیا میں ہی ایک اچھی لائف ہو، اسموتھ ہو، سب لگژریز ہو، سب کچھ ہو، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ نہیں میرے بندے، صرف یہی نہیں ہے، یہاں بھی دوں گا لیکن کچھ وقت بعد، لیکن جو اصل ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا جہاں ہے اس کے لیے تو میں تمہیں پریپیئر کر دوں۔ جہاں تم لیک کر رہے ہو، جہاں تم نہیں کر پا رہے ہو، ہم تو اتنے اعمال نہیں کر پاتے نا، اتنی نیکیاں نہیں کر پاتے، تو اللہ کیا کرتا ہے کہ میرا یہ بندہ تو جنت الفردوس جانا چاہیے، تو اس کے لیے اس پہ کچھ مشکلیں دیتا ہوں، اور یہ صبر کرے گا تو اس کو جنت الفردوس ملے گی۔ تو بس جنت الفردوس کی تیاری ہے یہ مشکلیں۔ سو یس، آج کی اس ویڈیو پہ ہم میرے فیوریٹ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، اتنا فیوریٹ، اور دس از ویری ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگوں کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا، ہم تہجد کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تہجد ایک ایسی نماز اور ایک ایسا وقت ہے، ہم سب کی زندگی میں جو یہ نماز پڑھتا ہوگا وہ اس کی اہمیت کو، یہ وقت کو، اور یہ جو اللہ سے ایک قربت ہوتی ہے جس میں صرف ہم ہوتے ہیں، ہمارا رب ہوتا ہے۔ جب پوری دنیا ہمیں نہیں سمجھ پاتی، جب ہمیں ہر طرف سے راستے بند نظر آتے، کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا، ایسا لگو سب کچھ بلاک ہو گیا ہے، ہم کہاں جائیں، کیا کریں، کس سے بات کریں، کس کو سنائیں، کوئی ہمیں سمجھ ہی نہیں رہا ہے، تو پھر وہ ایک وقت ہوتا ہے، وہ ایک ذات ہوتی ہے جو آپ کو، ہم سب کو سمجھتی ہے، سنتی ہے، ہمارے گناہوں پہ ہمیں جج نہیں کرتا وہ، نہ ہی ہمارے گناہ، نہ ہی ہم نے جو گناہ کرے ہیں اس کو ریمائنڈ کراتا ہے تم نے یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا، بلکہ جب ہم توبہ کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو ایسے صاف کر دے گا، ایسے صاف کر دے گا کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا اگر وہ لکھے گئے ہیں تو۔ اور میں تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ جب ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں تو تو ہم سے بالکل بہت راضی ہو، اس میں کوئی گناہ کی اور کوئی ہم سے ایسے سوال حساب کتاب نہ ہو کہ ہم نے یہ کیا تھا کہ نہیں، کوئی شرمندگی کا احساس نہ ہو، صرف یہ ہو کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم سے بہت راضی ہو، اپنے کیا غیر بھی ہمارے لیے دل سے دعائیں دیں، ایسا امپیکٹ ہم اس دنیا میں چھوڑ کے جائیں، ایسے انسان ہم بنیں۔ جانتی ہوں مشکل ہوتا ہے اس دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ برے ہیں، برا کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ نا انصافی کرتے ہیں، لیکن اصل اچھائی کیا ہے؟ اچھے کے ساتھ تو ہر انسان کا اچھا رہنا بہت ایزی ہوتا ہے، رائٹ؟ لیکن اصلی ٹیسٹ کیا ہے؟ برے کے ساتھ، جہاں غلط ہو وہاں آپ کا اچھا ہونا آپ کو پروف کرنا ہے، اور کسی انسان کو نہیں، آپ کے رب کو پروف کرنا ہے۔ ہم جب بھی زندگی میں صبر کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، اللہ سے اجر مانگنے، اللہ سے صلہ مانگنے کے لیے ہم ہر ایک چیز کرتے ہیں، ہمیں دنیا والوں سے تو صلہ نہیں چاہیے نا، اور اصل میں یہ دنیا کسی کو کسی بھی چیز کا صلہ دے بھی نہیں سکتی۔ تو جب بھی کوئی آپ کے ساتھ کسی بھی زندگی کے موڑ پہ برا کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، تو بے شک آپ ظلم نہ سہیں، لیکن کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ صبر کریں اور یہ کہے کہ اللہ یہاں میں طاقت رکھتا تھا
کہ मैं उसको जवाब दूँ या फिर उसके साथ भी गलत कर सकूँ, बदला ले सकूँ, लेकिन मैंने तेरी रज़ा के लिए और तुझसे अजर की उम्मीद पे इसको माफ़ किया और छोड़ दिया। तो देखें वहाँ से आपकी कैसी लाइफ बदलना शुरू होती है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी बंदे के साथ अपने नाइंसाफ़ी नहीं करता है। अगर उसने तकलीफ़ सही है, जुल्म सहा है और सब्र किया है, तो यकीनन आपका रब आपके साथ है। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले मैं इस वीडियो में एक वजीफ़ा भी छोटा सा शेयर करने वाली हूँ, जो आप जब 2 नफिल पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, तो आप ये छोटी सी चीज़ करें। और मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि कुछ भी पढ़ने से पहले, अल्लाह से बातें करने से पहले, अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करने से पहले अपने दिलो दिमाग में यकीन ज़रूर रखना है। तो तहज्जुद की नमाज़ और तहज्जुद का ये वक्त ऐसा वक्त है कि जो भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है वो उसकी अहमियत को और जो अल्लाह से कुर्बत होती है, ऐसा लगता है क्या ऐसा होता है, क्योंकि जब हम अल्लाह से इस नियत के साथ 2 नफिल पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, फिर बातें शुरू करते हैं कि अल्लाह हमारे साथ ये हुआ, तकलीफ़ हो रही है, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, दिल बहुत बेचैन है, परेशान है, हम यकीन तो करते हैं अल्लाह आप पे, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में शैतान वसवसे बहुत डालता है, तो हम कुछ टाइम भटक भी जाते हैं और हमारा यकीन जो है कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन अल्लाह तो इसे मजबूत कर दे, हमारे दिलों को दीन पर जमा दे और हमें हिम्मत दे, हमारे लिए आसानियाँ कर दे। हमें आसानियाँ मांगनी है अल्लाह से और ऐसे बात करनी है। देखें, दुनिया का कोई भी रिश्ता आपको नहीं समझ सकता, आपका साथ नहीं दे सकता और ना ही आपसे इतनी मोहब्बत कर सकता, चाहे वो माँ बाप क्यों ना हो, जितना आपका रब आपसे करता है। हर चीज़, हर इंसान उसके बाद है। और जो लोग फ़र्ज़ नमाज़ें, देखिए ज़ाहिर है पहले फ़र्ज़ नमाज़ें हैं तो हमें वो पूरी करनी है, वो पहले पढ़नी है, और जो पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है और कोशिश करें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है और अल्लाह कोशिशों से बेशक मोहब्बत करता है। तो एक नई रूटीन बनाने की कोशिश करें, कुछ टाइम के लिए एक चैलेंज लें कुछ टाइम का, और तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ें, क्योंकि तहज्जुद की नफ़िलें कैन चेंज योर लाइफ लाइक एनीथिंग एंड यू कैन नॉट इवन इमेजिन अल्लाह आपको क्या क्या तहज्जुद की सिर्फ 2 नफिल से दे सकता है। उसमें आप जो ऐड ऑन करना चाहें आप करें, एक्स्ट्रा इबादत और करना चाहें आप करें, लेकिन अगर मिनिमम नहीं कर सकते तो इशा की नमाज के बाद फजर के टाइम से पहले 2 नफिल ज़रूर पढ़ें। सो यस, इस तरह से हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं। और जो वजीफ़ा मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत पावरफुल है, ट्रस्ट मी। और अगर आप ये पढ़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यकीन के साथ दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके हक़ में खैर होगी, आफ़ियत होगी। और अल्लाह तो जानता है ना हर एक चीज़, अक्सर हम ऐसी चीज़ें मांग रहे होते हैं जो हमें नहीं पता होता हमारे लिए बेस्ट है या नहीं, बट हम अल्लाह पे यकीन करके कि अल्लाह हमने ये मांग लिया, हमारी ये चाहत है, हमारी ये ख्वाहिश है, अब हमने तुझ पर छोड़ दिया, जो हमारे हक़ में बेहतरीन है वो तू अता कर दे। तो इस तरह से हमें ये दुआएं और ये वजीफ़े करने हैं, तो इसका जो एक कहते हैं ना असर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहली चीज़, हमें तहज्जुद की जब हम 2 नफिल नमाज पढ़ लें तो आपको पढ़ना है 11 मरतबा या हय्यू या कय्यूम। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ऐसा पावरफुल नाम है, ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा पावरफुल बेशक बहुत चीज़ें होंगी, बट फॉर मी दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी पावरफुल। आप ये पढ़ें 11 मरतबा, आप चाहें तो ज़्यादा भी देखें पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो बिगनर्स हैं उनके लिए आई वुड से कि आप 11 मरतबा से शुरू करें, या हय्यू या कय्यूम फुल फोकस के साथ, इधर उधर आपका ध्यान न लगे, आप अकेले हो, तन्हाई में हो, स्पेशली उस वक्त। देखिए ये अल्लाह के नाम है, और जो दूसरा इसी में हमें ऐड करना है वो भी अल्लाह के नाम है। तो अल्लाह के नाम से अगर हम अपनी परेशानियाँ दूर करना मांगेंगे, जो भी हमारी हाजत है वो मांगेंगे, तो जाहिर है वो और ज़्यादा जल्दी असर करेगी ना, क्योंकि ये अल्लाह की क्वालिटीज़ है। मान लें कि दूसरा हमारा वजीफ़ा है कि हमें 33 मरतबा यानी 33 टाइम्स या मुजीबू, 33 टाइम्स या जब्बारू, 33 टाइम्स या फत्ताहू पढ़ना है। या मुजीबू बहुत अता करने वाला, या जब्बारू टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला, और या फत्ताहू रास्तों को खोलने वाला। ये आपको 33 टाइम्स ईच पढ़ना है जब आप या हय्यू या कय्यूम 11 मरतबा पढ़ लें। और उसके बाद जो आपकी दुआ है दुरूद शरीफ पढ़ के, और आप कोशिश करें सूरह फातिहा पढ़ें, और अपना जो भी आपको कोई अरबिक की और दुआएं आती हैं वो पढ़ें, और फिर अपनी लैंग्वेज में अल्लाह से बातें करें। इस तरह से हमें दुआ मांगनी है, और एंड में भी हमें दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़नी है। तो इस तरह से ये दुआ का एक छोटा सा तरीका, छोटा सा वजीफ़ा है जो हमें फॉलो करना है। अब लोग पूछेंगे कितने दिन करें। देखिए
اس کی کوئی ایسی مقدار نہیں ہے، بٹ پھر بھی آپ کوشش کریں 10 دن کر لیں، 21 دن کر لیں، اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. آپ ریگولر بیسس پہ بھی کریں گے تو دس از ویری ویری پاورفل. تو آپ کو اپنی لائف میں چینجز دکھنا شروع ہو جائیں گے بہت جلدی. لیکن میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ ہر ایک ہیبٹ کو بننے میں، چینج ہونے میں، ایک عادت کو بننے میں 21 ڈیز لگتے ہیں. تو آپ اتنے دن کا کر لیا کریں، کم سے کم 10 دن کا کر لیا کریں، یا پھر آپ ریگولر بیسس پہ یہ اللہ کے جو نام ہے ان کو اپنی زندگی میں رکھیں گے تو یو ول فیل کہ ہاں اس میں ہماری زندگی میں معجزے ہو رہے ہیں. جب میں ہمیشہ بولتی ہوں تو معجزے ہوتے ہیں، یقین کے ساتھ، دعاؤں کی شدت کے ساتھ معجزے ضرور ہوتے ہیں. اینڈ ون مور تھنگ گائز، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں. اور جتنا اللہ سے ہمیں اس طرح سے دعا کرنی ہے کہ یا ربی تو جتنا رزاق ہے اتنا تو ہمیں رزق عطا کر، جتنا تو رحیم ہے اتنا ہم پہ رحم کر دے، اپنی شان کے مطابق ہم کو عطا کر دے، اپنی محبت کے مطابق ہم کو عطا کر دے. اس طرح سے، اس شدت سے ہمیں اللہ سے مانگنا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو بھی مجھے پکارتے ہیں میرے بندے انہیں کہہ دو یا کہ میں ان کی بہت قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کو سنتا ہوں. اور اس کا جو یہ نام ہے یا مجیبو، یعنی کہ وہ ہے ہی عطا کرنے والا. ایک وہی تو ذات ہے جس کو ہمارے ہاتھ خالی ہاتھ لوٹانے سے شرم آتی ہے، جو کب ناراض ہوتا ہے اگر ہم اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور یہ دنیا اگر ہم اس سے ایک بار مانگ لیں کچھ ٹھیک ہے دے دیں گے، 2 بار مانگ لیں ٹھیک ہے، تیسری بار کوئی آپ کو اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرے گا، رائٹ؟ تو ہمیں دنیا سے مانگنا ہی نہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ تو ہمیں مرتے دم تک صرف اپنا محتاج رکھ اور کسی کا نہ رکھ، ہم تجھ سے مانگے، ہم ہمیشہ دینے والوں میں ہوں، کبھی لینے والوں میں نہ ہوں. تو اس طرح سے، اس یقین کے ساتھ، اس شدت کے ساتھ اللہ سے بہت دعائیں کریں، بہت باتیں کریں، تہجد کے وقت کو خوب یوٹیلائز کریں. یہ وقت ہی ایسا گولڈن ٹائم ہے جس میں خود بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ مانگو جو مانگنا ہے، اور نہ سوچو ناممکن، ممکن، مشکل، آسان، بس مانگو جو مانگنا ہے مانگو، دل کھول کر مانگو، رو کر مانگو. رونا نہیں آتا تو بس کوشش کرو رونے کی، اور ایک ہائی والی وہ ہوتی ہے نا کہ یا اللہ میں کیا کروں، بہت بے بس جب انسان ہو جاتا ہے تو بس وہیں سے اس کے لیے زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے. سو یس، یہ چھوٹا سا وظیفہ تھا دعا قبولیت کا، تہجد کا. آئی ہوپ کہ ہم اس پہ عمل کر سکے سب، اور میری دعا ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، ایون انکلوڈنگ می، ہم سب کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہو، ہم سب کے لیے بہت بہت آسانیاں ہوں، اور اللہ ہماری زندگیوں میں اپنی شان کے مطابق معجزے کر دے، ہماری زندگیاں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین ہو جائیں. جو بھی جس حال سے پریشان ہے اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں قبول کر لے، اپنا قرب، اپنی محبت، اپنا عشق، اپنی دوستی سے ہم کو نواز دے، اپنے فیوریٹ جو حبیب، اپنے خلیل بندے ہیں اس کے اس دنیا کے، آخرت کے جو VVIP پروٹوکول والے بندے ہیں اس میں شامل کر لے. ہماری قبر کو بھی ایسے روشن کر دے کہ وہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ہم اس دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. ہمارا خاتمہ جب ہو جب اللہ ہم سے راضی ہو، جب جنت الفردوس ہمارے انتظار میں ہو، جب ایک الگ ہی خوشی، ایک الگ ہی بات ہو فضا میں، جب ہمارے دونوں جہاں آسان ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے بہت بہت آسانیاں کرے. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. کوئی سجیشنز ہوں، کچھ بھی ہوں، مجھے کامنٹ میں بتائیے گا، اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر.